بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پانچواں حصہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت یوسف نے بنیامین سمیت سب بھائیوں کو اناج ان کے اونٹوں پر لدوا دیا اور وہ خوشی خوشی روانہ ہو گئے۔ قرآن پاک میں ہے، پھر جب انہیں ان کا سامان ٹھیک ٹھیک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تمہارے کیا چیز چوری ہوئی ہے؟ وہ بولا، بادشاہ کا پیالہ کھویا ہے، اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ انعام ملے گا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا، اگر تمہارے سامان میں وہ پیالہ مل گیا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ بھائیوں نے جواب دیا، یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اس کی سزا یہی ہے کہ چور کو اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ سب کو مائع سامان حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ وہاں سب بھائیوں کے سامان کی تلاشی ہوئی، اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی کے دوران وہ پیالہ ان کے سامان سے برآمد ہو گیا۔ جرم ثابت ہونے پر بنیامین کو جانے کی اجازت نہیں ملی۔ یہ صورتحال ان بھائیوں کے لیے نہایت حیران اور پریشان کن تھی۔ انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ دراصل حضرت یوسف کی پرورش ان کی پھوپھی کیا کرتی تھی، جو انہیں بہت چاہتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے تو حضرت یعقوب نے انہیں لینا چاہا، پھر بھی انہیں روکنا چاہتی تھی، اس لیے ان کی کمر میں ایک پٹکا کپڑوں کے اندر باندھ کر مشہور کر دیا کہ پٹکا گم ہو گیا ہے، اور سب کی تلاشی لی تو وہ ان کی کمر سے بندھا نکلا۔ لہٰذا اس شریعت کے قانون کے مطابق انہیں پھوپھی کے پاس رہنا پڑا، یہاں تک کہ انہوں نے وفات پائی۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس آ گئے۔ بھائیوں کا آپس میں مشورہ اور کنان واپسی۔ بھائیوں کو فکر تھی کہ والد کو کیا جواب دیں گے۔ انہوں نے حضرت یوسف سے درخواست کی، بنیامین کے والد بہت بوڑھے ہیں، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو روک لیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، یہ ممکن نہیں، جس کے سامان سے مال برآمد ہوا ہے وہی سزا کا مستحق ہے۔ بھائی بڑے مایوس ہوئے اور آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ اپنے والد سے بنیامین کو واپس لانے کا پختہ عہد کیا تھا؟ ہم سب اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی کوتاہی کر چکے ہیں، تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں۔ یہ بڑا بھائی یہودا تھا۔ باقی 9 بھائی مصر سے روانہ ہوئے اور کنعان پہنچ کر والد کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، ساتھ ہی اپنے صفائی بیان کرتے ہوئے گویا ہوئے، اور اگر آپ کو ہماری باتوں کا یقین نہیں تو آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم مقیم تھے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، میں تو اپنے پریشانی اور رنج و غم کی فریاد اپنے اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ حضرت یعقوب کا خط۔ یہ سب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اصرار پر دوبارہ عزیز مصر کے دربار میں گئے اور نہایت عاجزی و انکساری سے بھائی کی رہائی کی اپیل کی، ساتھ ہی باپ کے بڑھاپے، ضعیف اور دوسرے بیٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا۔ حضرت یوسف کا دل بھر آیا، آنکھیں نم ہوناک ہو گئی۔
روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط بھی لکھ کر دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بے اختیار رونے لگے اور پھر اپنے راز کو ظاہر کر دیا۔ تعارف کی تمہید کے طور پر بھائیوں سے سوال کیا، تم کو کچھ یاد بھی ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا؟ بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبان سے اپنے بھائی یوسف کا تذکرہ سنا تو حیران رہ گئے اور گھبرا کر بولے، کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ حضرت یوسف نے جواب دیا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے جب حضرت یوسف کی یہ شان دیکھی تو اپنے غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا۔ آپ نے بھی پیغمبرانہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت یوسف کا کرتا اور حضرت یعقوب کی بینیائی۔ حضرت یوسف نے بھائیوں کو بہت سا اناج دیتے ہوئے کہا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے والد صاحب کی منہ پر ڈال دینا، ان کی بینیائی واپس آ جائے گی، اور تم سب اپنے اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ قافلہ قمیص لے کر چلا ہی تھا کہ 250 میل دور کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے آس پاس کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا، اگر تم لوگ مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھائی واپس کنعان پہنچے اور والد کے چہرے پر کرتا ڈالا، جس سے ان کی بینیائی بحال ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے بیٹوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ حضرت یعقوب عزیز مصر کے دربار میں۔ کچھ دنوں بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اہل خانہ کے ہمراہ مصر روانہ ہوئے۔ حضرت یوسف نے ایک بڑے سپاہ کے ساتھ شہر سے باہر والد اور خاندان والوں کا استقبال کیا۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے یعنی اللہ کی دو پاکیزہ اور پرگزیدہ ہستیوں کو آبدیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ آپ علیہ السلام نے والد اور سوتیلی والدہ کو تخت شاہی پر بٹھایا، پھر خود تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے تو شاہی آداب کے مطابق تمام درباریوں نے سجدہ کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر خاندان یوسف نے بھی ایسا ہی کیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تفسیر سورۃ یوسف میں فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ تحیت تھا جو سابقہ میں جائز تھا۔ حضرت یوسف کو اپنا بچپن کا خواب یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، یہ میرا اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور جس کو میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ بادشاہ حضرت یوسف پر ایمان لے آیا تھا اور اس نے امور سلطنت آپ کے سپرد کر دیے تھی۔ حضرت یوسف کے خاندان نے مصر ہی میں مستقل سکونت اختیار کر لی اور اسی طرح بنی اسرائیل سرزمین مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف کا انتقال۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے دفن ہوئے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنے کا حکم دیتے ہوئے حضرت یوسف کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کی ہدایت کی، جس پر وہ ان کا تابوت فلسطین لے گئے اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر دفن کر دیا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔